السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کتاب الطہارہ میں مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے پانی سے متعلق جو احکام تھے کہ پانی کب پاک ہوتا ہے، کب نجس ہوتا ہے، یہ آپ نے تفصیل سے پڑھا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید ذیلی مسائل وغیرہ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں کہ حلال یا حرام جانوروں کا استعمال شدہ اس کا کیا حکم ہے۔ اب اس کے علاوہ آج جو مسائل ہم آغاز کر رہے ہیں وہ نجاستوں کے احکام سے متعلق ہے کہ نجس چیز کسے کہتے ہیں، اور کون سی اشیاء نجس ہیں، اور نجاست کے اقسام کیا ہیں، اور نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سب بحثیں اور سب یہ مسائل انشاءاللہ اس موضوع میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو موضوع ہے نجاستوں کے احکام۔ سب سے پہلے نجاست کی تعریف کیا ہے۔ لغوی طور پر یہ جو لفظ نجاست ہے یہ ناجیسا، ینجاسو یا تنجسا یا تنجسو سے مصدر ہے۔ آپ نحو پڑھ رہے ہوں گے، گرامر میں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ سمجھ لیں گے کہ فعل کیا ہوتا ہے اور مصدر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بطور مصدر کے استعمال ہوتا ہے نجاست لفظ، جس کا معنی ہے ناپاک یا نجس ہونا، پلید، ناپاک چیز کو نجاست کہتے ہیں، اور یہ لفظ عام ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور فقہی اصطلاح میں نجاست سے مراد ہے ہر وہ چیز جسے انسانی فطرت سلیمہ یعنی ناپاک اور قبیح سمجھتی ہے، جسے انسان طبعی طور پر اور فطری طور پر ناپسند کرتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے، اور شارع نے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طبع سلیم دی ہے۔ اس فطرت پر انسان بہت سی اشیاء کو اپنے لیے اچھی اشیاء کا انتخاب کرتا ہے، بری اشیاء سے بچتا ہے۔ انسان خوشبو کو پسند کرتا ہے، اور وہ ایک سلیقے اور بہتر زندگی کو پسند کرتا ہے، اور اس طرح کی اشیاء جو نجس ہوں یا پلید ہوں یا ناپاک ہوں، بدبودار ہوں، طبی طور پر انسان ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو نجاست سے مراد ہر وہ یعنی ایسی قبیح اور بدبودار یا پلید چیز جس کو انسانی طبیعت اور انسانی مزاج ناپسند کرے، اور شارع نے بھی اس سے بچنے کا حکم دیا۔ ویسے اس سے پہلے ہم نے اصول فقہ میں تھوڑا ذکر کیا تھا، یعنی تاریخ الفقہ میں، کہ اصل ہمارے پاس نصوص ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کی شناخت اور کسی بھی حکم کو دریافت نصوص سے کرتے ہیں، باقی عقل سلیم اس کی موافقت کرتی ہے، اور کچھ اشیاء شریعت نے عقل سلیم پر چھوڑی ہیں جن سے ہم ان اشیاء کو شناخت کرتے ہیں۔ تو نجاست کا باب عام ہے، کچھ نجاستوں کا ذکر آپ کو قرآن و سنت میں ملتا ہے، اور دیگر بہت سی ہم اپنی طبع سلیم کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ نجاست کی دو اقسام ہیں، ایک ہے نجاست عینی۔ عین کسی چیز کے وجود کو کہتے ہیں، وجود کو عین کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے وہ چیز جو اپنے وجود کے اعتبار سے نجس ہو، جس کا وجود ہی نجس ہو۔ اس سے مراد وہ تمام غلاظتیں ہیں جو نجس ہیں، جیسے بول و براز ہے، اور اسی طرح حرام جانوروں کے لید اور ان کے گوبر وغیرہ، اور نجس خون وغیرہ، اور اس طرح نجس جانور وغیرہ، ان سب کے وجود ہی نجس ہے، ان کو پاک ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی ان نجاستوں کو کیا پاک کرنا، پیشاب تو یا غلاظت تو نجس ہی رہے گی، اس کو اگر دھوئیں گے تو کپڑا پاک ہوگا نا، بذات خود نجاست تو نجاست ہی رہتی ہے۔ تو نجاست عینی سے مراد وہ چیز جو بذات ہی نجس ہو، جو جس کا وجود ہی نجس ہو، اسے کسی صورت میں بھی پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس سے کپڑے کو پاک نہیں کیا جا سکتا، مراد وہ نجس ہی رہتی ہے۔ جیسے ہم کسی جو نجس جانور ہے، جتنا مرضی اس کو دھوئیں وہ نجس ہی رہے گا، وہ پاک تو نہیں ہوگا۔ جیسے خنزیر ہے یا کتا ہے، وہ نجس کا نجس ہی رہے گا، جتنا مرضی اس کو دھوئیں، جتنا مرضی
اس کو صابن لگائیں کچھ بھی لگائیں وہ نجس کا نجس ہی رہے گا. یا جو بھی غلیظ چیز ہو اگر وہ ایک جامد صورت میں ہے اس کو جیسے مرضی اس پر آپ پانی ڈالیں وہ نجس کی نجس ہی رہے گی. یہ مراد ہے. باقی نجاست جیسی بھی ہو کپڑے پہ ہو جہاں بھی ہو شریعت نے اس کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ پانی وغیرہ سے پاک ہو جاتی ہے. بنی اسرائیل پر احکام سخت تھے یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے کہ وہ جب ان کے کپڑے وغیرہ پر نجاست لگ جاتی تو اسے کاٹنا پڑتا تھا انہیں اور ان کا کپڑا دھو کر پاک نہیں ہوتا تھا. ان کے لیے سخت حکم تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے اور ان کے اپنے یعنی شرعی احکام سے بغاوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو احکام بھی سخت دیے تھے. لیکن ہماری شریعت میں رحمت ہے نرمی ہے آسانی ہے. جیسی بھی نجاست ہو اس کو دھو لیں اچھی طرح تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے. باقی جو بذات ہی جس کا وجود ہی نجس ہے اس نے کیا پاک ہونا. جیسا کہ گدے کی لید نجس خون پیشاب یا کتا حرام جانور وغیرہ یہ سب اشیاء اس کیٹیگری میں آتی. یہ تھی نجاست عینی یعنی جو نجاست عینی سے مراد وہ نجس چیز جو جس کا وجود ہمیں دکھائی دیتا ہے جو ظاہرا نجاست ہے. نجاست عینی کو آپ ظاہری نجاست سے تعبیر بھی کر سکتے ہیں ظاہری نجاست. اور دوسری قسم ہے نجاست حکمی. نجاست حکمی سے مراد کہ ظاہراً وہ چیز نجس نہیں ہوتی ظاہراً وہ چیز نجس نہیں ہوتی لیکن اپنے حکم کے اعتبار سے شریعت نے ایسا حکم دیا ہے کہ تب تک انسان عبادت کے قابل نہیں ہوتا جب تک اس کو اچھی طرح پاک یا صاف نہ کرے. اس سے مراد حدث ہے جس پر وضو یا غسل واجب ہو ظاہراً اس کے جسم پر نجاست نہیں لگی ہوتی ظاہراً جسم پر نجاست نہیں ہوتی. ہم بیان کر رہے تھے نجاست عینی اور نجاست حکمی کے بارے میں. اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر ابھی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. جی اب آ جائے گا انشاءاللہ تھوڑا سا کنیکشن میں سکرین پرابلم. کیوں نہیں جی نجاست حکمی پر ہم بات کر رہے تھے. حکمن ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ظاہراً محسوس نہ ہو. یہ جو نجاست عینی ہے نا آپ اس کو یوں سمجھیے میں نے کہا اس کو ظاہری نجاست بھی کہتے ہیں اس کو محسوس نجاست بھی کہتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ نجاست عینی وہ چیز جو ظاہراً نجس محسوس ہوتی ہے. تو نجاست عینی کو آپ لکھ لیجئے نجاست ظاہری بھی کہتے ہیں نجاست حقیقی بھی کہتے ہیں یعنی ظاہری نجاست حقیقی نجاست محسوس نجاست یہ سب اس کے نام ہیں جو نجاست ہمیں محسوس ہوتی ہے نظر آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایسی نجاست کو دھونے سے اور اس کو طہارت حاصل کرنے کے طریقے سے پاک کیا جاتا ہے. کپڑے پر ایسی کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے کپڑے وغیرہ کو صاف کیا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے. اور نجاست حکمی سے مراد ہوتی ہے وہ نجاست جو ظاہراً نظر نہیں آتی وہ نجاست جو ظاہراً دکھائی نہیں دیتی. اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر محسوس نجاست غیر محسوس یا غیر حقیقی یا مجازی یہ وہ ہے جس کی موجودگی میں شریعت نے ہمیں عبادت کی یعنی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. جیسے ہم پر وضو فرض ہو تو ہم اس حالت میں ہوتے ہیں کہ جب تک ہم وضو نہ کریں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنے کے لیے وضو یا اسی طرح جب ہمیں غسل کی ضرورت پیش آتی ہے تو جب تک ہم غسل نہیں کرتے تو نجاست حکمی سے مراد وہ ہے اس سے مراد حدث ہے یعنی وہ نجاست جس کو غیر محسوس کہتے ہیں یا جس کی موجودگی میں انسان نماز کے قابل نہیں ہوتا. اس سے مراد حدث ہے جس کی دونوں اقسام حد سے اکبر اور حد سے اصغر ان کی تعریف اور بحث آپ سب اوپر پڑھ چکے ہیں. اب آواز ٹھیک ہے؟ جی سر ٹھیک ہے. جی 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 سر ٹھیک سر ہے. ابھی جی سنیے آپ لوگ آواز آپ لوگوں کی بھی کٹتی ہے ایسے کچھ کنیکشن پرابلم کرتا ہے جب پھر ایسے ہوتا ہے اللہ کرے. نہیں کا سمجھ نہیں آیا جی. دوبارہ سمجھا دیتے ہیں بھائی جان آواز ویسے کلیئر آ رہی ہے اب آواز کلیئر ہوگی تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. میں تو کافی اس پر وضاحت کی ہے. جی سر کلیئر ہے سمجھ بھی آ گئی ہے. جی کلیئر ہے تھوڑا نا؟ سمجھ وہ آواز کٹ گئی تھی اس وجہ ہاں سے تو اب کوشش کیجیے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. تھوڑی سمجھ لیں تھوڑی بعد میں آپ کوشش کر لیں. تو یہ دو قسمیں ہمارے سامنے نجاست عینی میں نے کہا جو چیز اپنے ظاہراً حقیقت میں نجس ہوتی ہے اس کو نجاست عینی کہتے ہیں. اور حکمی سے مراد جو
ہمیں نجاست دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس حالت میں شارع نے ہمیں عبادت کے قابل نہیں سمجھا، جیسے جب وضو فرض ہو یا غسل فرض ہو۔ اب ظاہراً کوئی نجاست جسم پہ نہ بھی ہو تب بھی ہمیں وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے۔ اسے نجاست حکمی کہتے ہیں یا نجاست غیر محسوسہ کہتے ہیں۔ اس کی دونوں اقسام، حدث اکبر، حدث اصغر، یہ سب آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اب نجاست کی کچھ اقسام کا آگے بیان ہے مسائل کی صورت میں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی 2 سال کی عمر سے اوپر آ جاتا ہے، تب اس کا پیشاب وہ نجس ہے، وہ بچہ ہو یا بچی ہو۔ لیکن جو شیر خواری کی عمر ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، اس عمر میں بچے اور بچی کے پیشاب کا کیا حکم ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جو شیر خواری کی عمر ہے، یعنی بچے کے یا بچی کے دودھ پینے کی عمر ہے، اگر بچہ یا بچی کپڑے پہ پیشاب کر دے یا کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے، یا جسم پہ لگ جائے اس کو کیسے پاک کیا جائے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا کا۔ پہلا قول یہ ہے کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے، یعنی بچی کے پیشاب کو باقاعدہ دھونا پڑے گا جیسے نجاست کو دھوتے ہیں، اور اگر بچہ ہے تو اس کے پیشاب پر ویسے پانی چھڑک لیں یا چھینٹے مار لیں، یہ کافی ہے۔ یہ شافعی اور حنابلہ فقہا کا قول ہے۔ ان کی دلیل صحیح حدیث موجود ہیں۔ پہلی حدیث عن ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام قیس بنت محصن بیان کرتی ہیں کہ اپنا چھوٹا بچہ لے کے آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ شفقت کرتے تھے سب سے، آپ نے بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ فبال علی ثوبہ، تو بچہ تھا، اس نے آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا۔ فنضحہ، اس پہ چھڑکاؤ کیا یا اس پہ چھینٹے مارے۔ ولم یغسل، اور دھویا نہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ نیچے ترجمہ لکھا ہے، رسول میں قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اسے کپڑے پر چھڑک دیا اور دھویا نہیں۔ یہ پہلی حدیث جو صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ دوسری حدیث اس موقف پر عن ابی السمح خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتي بحسن او حسین رضی اللہ عنہما فبال على صدره فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجاریہ ويرش من بول الغلام۔ خادم رسول حضرت ابو السمح رضی اللہ عنہ بیان، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم تھے جو آپ کی خدمت کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اوتیہ بحسن او حسین رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ کے پاس حسن یا حسین آپ کے نواسوں میں سے کسی ایک کو لایا گیا، تو آپ نے اپنے سینے پہ بٹھا لیا جیسے بچے سینے پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں، یا تو فبال علی صدری، تو اس نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا۔ تو ابو سمح کہتے ہیں فاجی تو اغسل، میں پانی لے کے آیا اس کو دھونے کے لیے۔ فرمایا بھائی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، بچے کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے، اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنا یا پاؤں چھڑکنا کافی ہے، پانی چھڑکنا۔ یہ ترجمہ لکھا ہے، خادم رسول حضرت ابو السمح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کو اور رسول اللہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا۔ ابو السمح کہتے ہیں جب میں اسے دھونے لگا تو آپ نے فرمایا بچی کے پیشاب سے کپڑے کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب سے اس پر چھینٹے مارنا کافی۔ اس موقع پر اور بھی احادیث ہیں، یہ پہلا قول ہے، یہی قول راجح ہے جو دلیل کے مطابق ہے۔ دوسرا قول ہے کہ بچی اور بچے دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، وہ کہتے ہیں دونوں کا پیشاب دھونا ضروری ہے۔ یہ قول حنفیہ اور مالکیہ کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث ہیں جن میں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، آپ نے فرمایا کہ پیشاب سے بچا کرو
اکثر عذاب قبر اس پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جو پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا اسے اس وجہ سے عذاب قبر ہو۔ اس معنی میں اور بھی روایات ہیں۔ اول تو یہ حدیث مرسل ہے، مرسل سے مراد تابعی اللہ کے نبی سے بیان کرتا ہے، اور یعنی صحابی بیان نہیں کر رہا، اور مرسل روایت وہ ضعیف کی قسم ہے۔ لیکن اس معنی میں دیگر احادیث ہیں کہ پیشاب کو اور نجاست کو شارع نے عام طور پہ دھونے کا حکم دیا۔ لیکن بات یہ ہے، یہ مسئلہ میں تو ایک عام روایت ہے نا، اور جو خاص دلیل ہے مسئلہ میں، خاص دلیل وہ ہوتی ہے جو پرفیکٹ یعنی ٹو دی پوائنٹ کسی مسئلہ کے لیے ہوتی ہے۔ یا مسئلہ میں ٹو دی پوائنٹ دلیل مل رہی ہے، بچے اور بچی کے پیشاب کا مسئلہ ہے، اور اس پر واضح احادیث جب موجود ہیں، انہی سے مسئلے کو حل کیا جائے گا، انہی سے مسئلے کو حل کیا جائے گا، اور مسئلہ واضح حل ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی عام روایت جس میں عموماً یعنی عام حکم شرعی بیان کیا گیا، اس کو دیگر جگہوں پر رکھیں اور وہاں پر اس سے حکم شرعی لیں کہ باقی ہر جگہ یہی حکم ہے، پیشاب کو دھویا جائے گا، لیکن بچے کے پیشاب میں شریعت نے ذرا رخصت دی ہے۔ کہتے ہیں لیکن یہ حدیث مرسل، جی شریعت نے فرق کیوں کیا ہے، اس پر فقہا نے کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اب شریعت نے بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق کیوں کیا ہے، حالانکہ دونوں کا ہی پیشاب ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے یہاں پر انہوں نے قول کی صورت میں اس کی وضاحت کی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچی کے پیشاب کو دھونے کی علت یہ ہے کہ بچی کا پیشاب چونکہ ایک ہی جگہ رہتا ہے، اس لیے اسے دھونا مشکل نہیں، بخلاف بچے کے پیشاب کے جو کپڑے کے اکثر حصے پر منتشر ہو جاتا ہے، جسے دھونے میں دشواری اور مشقت پیش آتی ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے جو اتنی سمجھ نہیں آتی۔ دوسری علت بعض نے یہ بیان کیا کہ بچی کا پیشاب بچے کے پیشاب سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے، اس لیے اسے دھونے کا حکم دیا۔ یہ بھی کوئی یعنی خاص وجہ نہیں، واللہ اعلم۔ اور تیسری بات نے کہا کہ بچے کو عموماً زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے ہر بار پیشاب کرنے پر اسے دھونے میں مشقت ہے، اس لیے اس پر چھینٹے مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح کی یعنی کچھ توجیحات فقہا پیش کرتے ہیں بعض احکام کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب شریعت نے کسی چیز کی علت اور وجہ نہ بیان کی ہو تو ہمیں بھی ایسے اندازے لگانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے احکام کو عام طور پہ ہم حکم تعبدی کہتے ہیں کہ شریعت کا ہی حکم ہے، شریعت کا حکم یہی ہے کہ ایسے ہی یعنی عمل کرو، تو شریعت نے جو حکم دیا اس کے مطابق عمل کریں، یہی کافی ہے، اور اس طرح کی علتیں اور اس طرح کی توجیحات کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسئلہ آپ نے پڑھا اس سے پہلے، اس کو ہم نے پورا کر لیا۔ دوسرا مسئلہ یہ دیکھیے، جنگلی درندوں کے جھوٹ کا کیا حکم ہے، یعنی اگر وہ کسی برتن سے پانی پی لیتے ہیں یا کچھ کھا لیتے ہیں تو ان کا باقی ماندہ نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، میں نے آپ کو شروع میں بھی بات سمجھائی تھی، ایک اصول ہے، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے بلی حرام ہے، بلی کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے۔ ویسے عام طور پہ فقہاء کرام نے یہ اصول بنایا ہے کہ ہر حرام چیز کو وہ عام طور پہ نجس کہہ دیتے ہیں، جو بھی حرام چیز ہو اس کو نجس کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے جو حرام جانور ہے نا، جیسے حرام میں یعنی گدھا ہے یا شیر ہے یا چیتا ہے یا جو بھی درندے وغیرہ ہیں، سارے کے سارے چونکہ سارے حرام ہیں، اور اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیں یا اسی طرح اگر کسی پانی کو پی لیں تو باقی ماندہ پانی کا استعمال عام فقہا اس کو نجس ہی قرار دیتے ہیں، عام فقہا اس کو نجس کہتے ہیں۔ اور فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ اگر شریعت نے ان یعنی حرام حیوانات میں سے کسی کے جھوٹے کی اجازت دی ہے، یعنی کسی کے منہ ڈالنے پر اس کو نجس نہیں کہا، تو وہی نجس نہیں ہوگا۔ جیسے بلی کا خود شریعت نے اسے استثناء کیا، آپ نے پیچھے حدیث پڑھ لی کہ بلی برتن میں منہ ڈال جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا۔ تو یہی اصول اور ضابطہ بنایا فقہا نے کہ اگر یعنی شریعت نے خود حرام جانور کے جھوٹے یا کسی برتن کے منہ ڈالنے پر، کسی برتن میں اس کے منہ ڈالنے پر اس کو نجس نہیں کہا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سب کے سب حرام جانوروں کا کسی برتن میں منہ ڈال دینا یا پانی میں منہ ڈال دینا، اس سے وہ سب نجس ہو جائے گا۔ جی اس لیے جو جنگلی درندے ہیں، واضح طور پر ان میں سے جو خنزیر ہے اس کے نجس ہونے کا قرآن کریم میں ذکر ہے، او لحم خنزیر فإنہ رجس، لحم خنزیر کو اللہ نے نجس قرار دیا ہے، وہ نجس العین ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ خنزیر کا گوشت اس کا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے اس کے نجس ہونے کا، وہ نجس ہے۔
باقی کو عام طور پہ قرآن میں یا حدیث میں نجس نہیں کہا گیا، حرام کہا گیا ہے۔ تو لیکن فقہا کا ضابطہ یہی ہے کہ جو حرام ہے ان کا لعاب، ان کا خون سب نجس ہوتا ہے، اور کوئی چیز بھی اگر یعنی کسی ان کا خون یا ان کا لعاب یا ان کا پسینہ وغیرہ کسی چیز میں مل جائے تو وہ نجس ہوگا۔ ہاں جن کو شریعت نے الگ کیا ہے جیسے بلی ہے، تو بلی کا جھوٹا نجس نہیں۔ تو دیگر جو درندے ہیں ان کے بارے میں ویسے تھوڑا سا فقہا میں اختلاف ہے۔ اس میں فقہا کرام کے دو قول ہیں جنگلی درندوں کے بارے میں۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آواز آپ جی لوگوں وہ کو؟ استاد جی سر بلی کا بلی کا جھوٹا نجس نہیں ہے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ سر بلی کا صرف بلی کا جھوٹا نجس نہیں، حرام وہ جانوروں صرف کے۔ نہیں استاد جو تو سمجھ گئے ہوں آپ غور سر سے سن بلی لیں پہلے، نہیں سوال جو ہو وہ آخر میں کر لیں، تھوڑا سا ہم پڑھ لیں، آپ غور سے سن لیں، اگر کوئی سوال نہیں سمجھ آئے گا تو آخر میں، اگر بات آواز کلیئر آ رہی تو آپ پھر سنتے جائیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کے سوالوں کا جواب آ جائے گا، اور اگر کوئی نئی بات سمجھ آتی ہے آخر میں آپ لوگ پوچھ لیں، پہلے بھی کافی ڈسٹرب ہو گئے ہیں تو تھوڑا پڑھ لیں۔ جی، تو فقہاء کرام نے جنگلی درندوں کے بارے میں، یعنی جنگلی درندے کیا ہیں کہ جو جنگل میں ہوتے ہیں، جنگل میں چشمے ہوتے ہیں، جنگل میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، اب درندے ان چشمے میں منہ ڈال سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کوئی چیز کھا سکتے ہیں، اگر کوئی وہاں سے گزرے تو وہاں کے پانی کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پہ حرام جانوروں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس میں پہلا قول یہ ہے کہ وہ جنگلی درندے جو کثرت سے گھروں میں یا پانی کے تالاب وغیرہ پہ آتے جاتے ہیں ان کا جھوٹا پاک ہے۔ یعنی درندے جو مطلب گھروں میں بھی آ سکتے ہیں، اگر کوئی کسی کا جنگل کے پاس گھر ہو، اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں بس اوقات، درندے آ جاتے ہیں، یا جنگلوں میں اگر کچھ لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ تالاب تالاب پہ اور پانی پہ آتے جاتے ہیں، تو ایک قول یہ ہے کہ ان کا جھوٹا نجس نہیں ہوتا، پاک ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں کیونکہ ان سے برتنوں اور پانی کو بچانے میں مشقت ہے، کہ ایسے درندوں سے ہم برتن اور پانی کو بچا نہیں سکتے، بچانا ہمارے لیے مشکل کا باعث ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دیہاتوں، جنگلوں یا جھگیوں وغیرہ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے دیہاتوں، تو وہاں درندوں کا اکثر گھروں میں آنا جانا رہتا ہے، اس لیے وہاں ان سے برتنوں کو بچانا، جیسے بندر ہیں، اب پہاڑی علاقوں میں بندر بہت کثرت سے بھاگتے پھرتے نظر آتے ہیں، گھروں میں گھس آتے ہیں، کچن میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح دیگر چھوٹے موٹے جانور یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان علاقوں کے رہنے والے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، کہ جیسے بلی کے آنے جانے کو ہم روک نہیں سکتے، ان کے آنے جانے کو بھی روک نہیں سکتے، اور اس پر بطور دلیل کے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں یہ لوگ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الحیاد التي بین مکہ والمدینہ تریدها السباع والکلاب والحمر، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان تالابوں کے بارے میں جو مکہ مدینہ کے درمیان ہے، کہ جس پر یعنی درندے اور کتے اور گدھے وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں، وانی طہارت منہا، کہ وہاں سے ہم پانی لے کر طہارت یعنی وضو یا غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا لہا ما حملت فی بطونہا، کہ ان کا وہ جو اپنے پیٹ میں لے جائیں، یعنی جو وہ پی جائیں ان کا ہوا، ولنا ما غبر طہور، اور جو چھوڑ دیں وہ ہمارے لیے وہ پاک پانی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے ویسے، تو ترجمہ نیچے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے حوضوں اور ان سے طہارت کے متعلق سوال کیا گیا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، اور ان پر پانی پینے کے لیے درندے، کتے اور گدھے بھی آتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کے لیے وہی ہے جو اپنے پیٹوں میں بھر کر لے گی، جو جو پی گئے ان کا ہوا، اور ہمارے لیے جو بچ جائے وہ انہیں پاک ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے موقف صحیح نہیں ہے یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ درندوں کا جو باقی ماندہ ان کا جھوٹ ہے، یعنی جو پانی پی لیں اور جس پانی میں منہ ڈال دیں تو باقی ماندہ نجس ہوگا، یہ بعض علماء کا قول ہے۔ ان کی دلیل یہ صحیح حدیث موجود ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الارض، کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ سے پوچھا گیا کہ وہ پانی جو بیابان یا جنگل کی زمین پر ہو اس کا کیا حکم ہے، وما ينوب من السباع والدواب، جو اس پر درندے اور اسی طرح حیوانات وغیرہ، حرام حیوانات جس کو پینے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اذا كان الماء قلة لم يحمل الخبث، جب پانی
कुल्लतैन यानी कसीर मिकदार में हो, पीछे आप ये पढ़ चुके हैं कुल्लतैन का मसला। और फरमाया कि जब पानी कसीर मिकदार में हो तो निजासत उसको नुकसान नहीं देती। तर्जुमा नीचे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस पानी के बारे में पूछा गया जो जमीन के किसी सहराई हिस्से में हो और इस पर चौपाए और दरिंदे वगैरह भी आते हों, यानी पीते हों उसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पानी दो कुल्ले हों तो वो खबासत को नहीं उठाते, यानी इसकी कसरत के सबब, पानी की कसरत के सबब निजासत उस पर असरअंदाज नहीं होती। ये दलील है। तो इससे इस्तेदलाल यानी हम मसला कैसे समझे, ये है कि अगर दरिंदों का झूठा या बचा हुआ पानी नजस ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना फरमा देते कि वो पानी तो नजस ही नहीं होता। लेकिन आपने फरमाया जब दो कुल्ले हो तो खबासत को नहीं उठाता, मुराद नजस नहीं होता, मुराद है ये कि जब दो कुल्लों से कम हो तो नजस हो जाता है। तो राजे इसमें वही कौल है जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि दरिंदों के इस्तेमाल से जब पानी का रंग, बू, जायका ना बदले तो पानी नजस नहीं है। आमतौर पे जो जंगलों में पानी होता है, चश्मों का पानी, तालाबों का पानी, वो कसीर मिकदार में होता है। अगर इन हैवानात के पानी पीने से, नहरों और दरियाओं के में इनके पानी पीने से पानी को कोई नुकसान नहीं होता तो कोई हर्ज नहीं पानी के इस्तेमाल में। लेकिन अगर पानी पर उनके यानी निजासत गालिब आ जाती है या पानी थोड़ा है तो नजस हो जाएगा, जैसा कि अल्लामा इब्ने असैमीर रहमतुल्लाह का यही कौल है। तो बात क्या समझ आई, जो फुकाहा कराम ने ज़ाब्ता बनाया है वही सही है कि हराम जानवरों का झूठा नजस होता है, सवाए बिल्ली के, कि बिल्ली की शरीयत ने इजाजत दी है, वो बर्तन में मुंह डाल दे, वो घरों में आती जाती रहती है। अगर बाकी हराम जानवरों का झूठा भी यानी जायज होता तो आप सिर्फ बिल्ली को क्यों अलग से यानी इस्तिस्ना करते। जब सिर्फ एक हैवान का आपने इस्तिस्ना किया, एक हराम जानवर का, और बाकी को आपने जिक्र नहीं किया, तो मालूम हुआ कि बाकी जानवर अगर बर्तन में या पानी में मुंह डालते हैं, जैसे कुत्ता है या दीगर हराम हैवानात हैं, तो बर्तन नजस होगा और पानी नजस होगा और काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, बहुत कसीर मिकदार में हो जिस पर कोई नुकसान नहीं होता तो और बात है। इसके बाद अगला मसला है खून के बारे में, खून नजस होता है कि नहीं होता। अब इस बारे में जो वजाहत की फुकाहा ने, वो ये कि खून की दो अकसाम है। पहला, एक वो खून जिसको हम पाक खून कहते हैं, और दूसरा नजस और नापाक खून। पाक खून इसकी चार अकसाम है। पहली किस्म समुद्री हैवानात का खून, समंदर में मछली होती है। मछली आमतौर पे समंदर का हैवान है जो काबिल इस्तेमाल है, जो खाने के काबिल है। तो समुद्री हैवानात का खून, अब चूंकि मछली के खाने का आपने हुक्म दिया, और इसके अलावा दीगर जो समंदर के हैवानात हैं उमूमन उनके खून को फुकहा ने नजस नहीं कहा। और समंदर में इसके अलावा कोई हैवानात शायद यानी क्या होता है, केकड़े से होते हैं या कोई छोटे मोटे मछली टाइप के ही होते हैं। समंदरी हैवानात से मुराद वो होते हैं कि जिनकी जिंदगी ही सिर्फ समंदर में है। ये बात एक समझ लें आप, समुद्री हैवानात से मुराद वो होते हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ पानी में है और पानी के बाहर वो जिंदा ही नहीं रह सकते। ये जो मेंढक और कछुआ है ना, ये पानी के बाहर जिंदा रह लेते हैं, इसलिए इनको समंदर के और पानी के जानवर हम नहीं कहते। मछली पानी का जानवर है, वो पानी के बाहर जिंदा नहीं रहती। और मछली के अलावा अगर कुछ है तो मछली ही की किस्म के हैं, या कुछ दरियाई हो सकता है, और भी कोई जानवर हो कि ना हो, अल्लाह आलम। लेकिन आमतौर पर मछली है जिसको पानी का जानवर कहते हैं, तो मछली हलाल है। और जिनकी जिंदगी पानी के बाहर मुमकिन है उनको पानी के जानवर नहीं कहते, वो तो खुश्की पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो खैर, समुद्री हैवानात में मछली का आप यही लें कि मछली का खून नजस नहीं होता, पाक होता है, क्योंकि उसके खाने का जवाज है। इसी इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से का से निकलने वाला खून, जिस्म से के किसी भी हिस्से से निकलने वाला खून शर्मगाह के अलावा, यानी अगर इंसान जख्मी हो जाता है, सर से, बाजू से, पेट से, टांग से, कहीं से भी खून निकले तो इंसानी खून नजस नहीं होता। इसी तरह इन्हें अगर कपड़े को लग जाए तो कपड़ा धोने की जरूरत नहीं, अगर इंसान वजू करने के बाद खून निकल आए तो वजू नहीं टूटता और ना ही उससे जिस्म नजस होता है। इस तरह हशरात यानी मक्खी और मच्छर वगैरह से निकलने वाला खून, ये फुकहा का एक ऐसा कहना है। शायद इस कहने की वजह यह है कि जब मक्खी किसी पानी में पड़ जाए तो नबी इस्लाम ने फरमाया है कि उसको डुबो के निकाल दो बस, कि उसके एक पर में
بیماری ہوتی ہے اور ایک پر میں شفا ہوتی ہے. اگر اس کے شفا والا پر اوپر ہے اس کو نیچے ڈبو دیں تو بیماری والے پر کے ساتھ ایکول ہو کر اس کا جو نقصان ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو مکھی اگر مشروب میں یا پانی میں گر جائے اس کو ڈبو کر نکالنے کی اجازت ہے اور مشروب کو پینے کی اجازت ہے. شاید اس لیے فقہا نے کہا کہ مکھی وغیرہ اور مچھر میں تو ویسے ہی خون کیا ہوگا، یہ معمولی سی چیزیں ہیں، ان کا اگر ہو بھی معمولی سا تو اس سے کھانے پینے والی چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس طرح حلال جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم میں رہ جانے والے باقی ماندہ خون، جب حلال جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو حرام خون وہ بہہ کر نکل جاتا ہے، جسے دم مسفوح کہتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے کل اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر. تو دم مسفوح ہے جو جسم سے بہہ کر نکل جاتا ہے، وہ نجس اور وہ حرام ہے. باقی جو رگوں میں رہ جاتا ہے یا گوشت کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جتنا مرضی گوشت کو دھو لیں تو تب بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے اور اسے نچڑتا رہتا ہے. اگر ہنڈیا میں ڈال دیں ایسے گوشت کو، بہت زیادہ نہ بھی دھویا جائے تو وہ خون نجس نہیں ہوتا، جو نجس ہے وہ نکل جاتا ہے. یہ لکھا ہے کہ حلال جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم میں رہ جانے والے باقی ماندہ خون وہ نجس نہیں ہوتے. یہ ہیں جنہیں ہم پاک کہتے ہیں، یہ خون نجس نہیں ہے. دوسری قسم ہے نجس اور ناپاک خون. اس کی بھی 3 اقسام ہیں. ایک تو شرمگاہ سے نکلنے والا خون، جیسے کہ حیض، استحاضہ، نفاس اور اس طرح فاسد یا بیماری وغیرہ کا خون. یہ دم حیض وغیرہ نجس ہے. اس کے نجاست ہونے پر جی، نجس خون کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے، ان میں تنبیہ میں لکھا ہے کہ حیض کا خون بالاتفاق نجس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ اور مل کر اچھی طرح دھونے کا حکم دیا، جیسے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے. کہتے بعض علماء کرام نے استحاضہ کے خون کو پاک قرار دیا ہے کہ نجس نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی طرح کے خون کی طرح اسے دھونے کا حکم نہیں دیا. استحاضہ کا خون ہے، یہ رحم سے نہیں خارج ہوتا، یہ کسی رگ کے یعنی پھٹنے سے خارج ہوتا ہے عام طور پر. جیسے کہ حیض استحاضہ میں فرق کرنا ضروری ہے، آگے انشاءاللہ ہم طہارت کے مسائل میں پڑھیں گے تو یہ فرق آ جائیں گے. جب ایسے مسائل آئیں گے تو دم حیض وہ جو رحم سے خارج ہوتا ہے، اور استحاضہ کا خون یہ نجس نہیں ہوتا. عام طور پہ علماء اس کو نجس نہیں کہتے، عام خون کی طرح ہوتا ہے، اس کی رنگت عام خون کی طرح، لیکن یہ بہتا اسی مقام سے ہے، اس لیے بعد نے اس کو نجس کہا اور بعد نے نجس نہیں کہا. بہرحال احتیاط نے اس کو بھی دھو لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے. اور دم مسفوح نجس ہوتا ہے، وہ آپ نے پڑھا. دم مسفوح سے مراد وہ خون ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن سے بہتا ہے، یہ بھی نجس ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کل اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے خون کو جو ذبح کرتے ہوئے رگوں سے بہتا اس کو نجس اور حرام قرار دیا ہے. اسی طرح حرام جانوروں کے جسم سے نکلنے والا خون بھی نجس ہوتا ہے. یہ خون کی 3 اقسام ہم نے کہی تھی جو نجس ہوتا ہے، دیکھ لیجئے. پہلا جو بھی شرمگاہ سے نکلنے والا خون، اور اسی طرح دم مسفوح یہ بھی حرام اور نجس ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن سے بہتا ہے. اور تیسرا حرام جانور کے جسم سے نکلنے والا خون. حرام جانور خود بھی نجس ہے، ان کے لعاب اور ان کے پسینے، ان کے خون اور ان کے بول و براز سب نجس ہوتے ہیں. اگلا مسئلہ ہے، قرآن کریم میں بار بار خنزیر کی نجاست کا ذکر آتا ہے، اس لیے خنزیر بالاتفاق نجس ہے. یعنی باقی حرام جانوروں میں کچھ اختلاف کیا فقہا نے، بعض نے کہا ہے کہ سب حرام جانور نجس نہیں ہے، لیکن خنزیر یعنی سور ایسا جانور ہے کہ جس کو سب نے ہی نجس قرار دیا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس. محل شاہد کیا، او لحم خنزیر فإنه رجس، یعنی خنزیر کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ نجس اور پلید خون ہے. تو یہ ہیں یعنی خون کے بارے میں یا حیوانات کے بارے میں پاک یا ناپاک ہونے کا جو ضابطہ ہے ہم نے پڑھ لیا. جی میرے خیال اس حد تک کافی ہے، اس پر اتفاق کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ نوٹس میں آپ کو سینڈ کر دوں گا.